بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک تربیت یوٹیوب چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اطہار پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں کلیر کے راجہ سرکار مخدوم علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا واقعہ، جسے سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے کالو مشکی اور اس کی بیٹی کا۔ جب کالو مشکی کی بیٹی کو ایک باغی فوجی اٹھا کر لے جاتا ہے تو صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ظاہر ہوتی ہے، اور اس باغی فوجی کا کیا انجام ہوتا ہے یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو آپ سے میری متوانا گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نظام قدرت کو چلانے کے لیے اس دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا، ہدایت کے لیے اپنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد وصال کے بعد اس مشن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جاری و ساری رکھا، جو پاک ہستیاں ابتدائے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں صدق دل سے پوشا رہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ولایت جیسے منصب سے سرفراز بھی کیا۔ ان اولیاء اللہ نے اس منصب کا حق ادا کرتے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت دی اور لوگوں کو صحیح راہ دکھا کے حقیقی کی جانب مائل بھی کیا۔ حب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تحت ان کی اصلاح بھی فرمائی۔ چنانچہ ان اولیاء اللہ کی ان کوششوں کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور حقانیت کا ڈنکا ساری کائنات میں بجنے لگا، اور ان اولیاء اللہ میں آپ مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی اجمعین بھی شامل ہیں۔ آپ کا نام پاک اور آپ کی ذات پاک کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محنت سے کئی گمراہ لوگوں کو راہ حق پر آنا پڑا، اور بھی آپ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان برکات سے اسی طرح سے فیضیاب ہو رہی ہے، اور آج بھی لوگ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان برکات سے اسی طرح فیضیاب ہو رہی ہے جیسے آپ کی حیات طیبہ سے ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے سرکار پاک صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلیر کی ہی علاقے میں ہی سکونے تھے۔ آپ تب سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی ابھی آپ کے حلقے آغوش میں داخل ہوئے تھے، ابھی آپ کی خدمت میں آئے تھے۔ خلیفہ حضرت شمس الدین پانی پتی شاہی فوج میں فوجی تھے۔ آپ درویشانہ مزاج کے تھے اور صاحب کرامات ہستی بھی تھے۔ پیارے دوستو، اسی علاقے میں ایک کالو بشتی نام سے رہا کرتا تھا، جو کہ ایک ماشی تھا اور لوگوں کے گھر میں پانی وغیرہ مشک میں بھر کر پہنچایا کرتا تھا، اور لوگ اسے کالو مشکی کے ہی نام سے جانتے تھے۔ غریب آدمی تھا، گھر میں ایک بیٹی اور دو چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی تھے۔ بیٹی سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی اور خوبصورت اور خوش مزاج بھی تھی۔ پورے علاقے میں وہ لڑکی اپنی سادگی کے لیے بے حد مشہور تھی، اور علاقے کے بہت سے نوجوان اس سے شادی کرنے کے خواہش مند بھی تھے۔ اس کالو مشکی کو جب حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں علم ہوا
تو یہ مشکی صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا اور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرید ہوا اور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض گزار ہوا، حضور میرے اس بیٹی کے لیے کسی اچھے رشتے کی اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا فرما دیجئے۔ سرکار صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کالو مشکی تم محنت کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ کے کرم سے اچھا رشتہ ضرور آئے گا۔ کالو مشکی کا روز معمور بن گیا تھا کہ وہ ہر روز سرکار صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتا اور اپنی بیٹی کی اسی دعا کی درخواست کرتا تھا۔ ان دنوں شاہی خلجی فوج سے ایک باغی فوجی علاقے بھر میں مشہور ہو چکا تھا اور اسی فوجی نے اپنا ایک گروہ بھی بنا لیا تھا جس میں کچھ تربیت یافتہ کچھ نوجوان موجود تھے، جبکہ اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ ایک دن اس کا گزر ادھر سے ہوا، اس کنویں سے جس کنویں میں کالو مشکی کی بیٹی پانی بھرا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ باغی فوجی وہیں پر رک گیا۔ اتنی دیر میں کالو مشکی کی بیٹی پانی بھرنے کے لیے اسی کنویں پر آ گئی۔ جب اس باغی فوجی کی نظر کالو مشکی کی بیٹی پر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ اس سے پہلے کوئی اور وہاں آتا اس نے اپنے ہم ساتھیوں کی مدد سے لڑکی کو اغوا کر لیا اور وہاں سے مشرق کی جانب بھاگ گیا۔ کالو مشکی کو جب اس حادثے کی خبر ملی تو وہ فوراً مخدوم علاء الدین صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور سارا ماجرا ان کو سنا کر سرکار نے فرمایا، تم صحیح کہتے ہو کالو، ہمارے گھر میں ایک غلیظ کتا آیا اور ہمارے گھر کا سارا سامان لے گیا، اس کا کتا ہی اسے جہنم رسید کر دے گا۔ جاؤ کالو مشکی، اسی کنویں پر جاؤ، تمہاری بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کالو مشکی بھاگا جب اس کنویں پر پہنچا جہاں وہ پہلے پانی بھرتا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے، اس کی بیٹی وہیں پر کھڑی ہے اور اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کالو مشکی نے جب اپنی لاڈلی سے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئی؟ تمہیں تو وہ باغی فوجی اٹھا کر لے گیا تھا۔ تو اس لڑکی نے یہ بیان دیا، ابا جان، جب وہ باغی فوجی مجھے اغوا کر لے گیا تھا تو اس نے مجھے پہاڑی کی ایک گفا میں ڈال دیا۔ میں چیخی چلائی، میں نے خدا کا واسطہ بھی دیا ان لوگوں کو، لیکن ان لوگوں کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا، میرے والد سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، ان کی وجہ سے ہی مجھے آزاد کر دو۔ یہ سن کر وہ فوجی غصے سے لال پیلا ہو گیا، مجھے غصے سے گھسیٹتا ہوا باہر پھینک دیا اور سرکار صابر پاک کی بارگاہ میں ان کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، وہ صوفی درویش جو کہ ڈھونگی ہے، لوگوں کو برگلاتا ہے، تو اس کا نام لیتی ہے میرے سامنے، اس کا واسطہ دیتی ہے میرے سامنے۔ اب تو پکار اس ولی اللہ کو، اب تو بیوی نہیں، صرف میری ضرورت کا سامان بنے گی، بنا نکاح کے ہی میں تجھ سے تعلقات رکھوں گا اور تو یہیں پر پتھر سے سر پٹک پٹک کر مر جائے گی اور تجھے بچانے والا نہیں آئے گا۔ ابا جان، اس کی یہ بات سن کر وہ وسیلے صابر پاک کے اللہ تبارک تعالیٰ سے میں نے دعا مانگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ باغی فوجی جس گھوڑے سے نیچے اترا تھا، اسی گھوڑے نے دونوں ٹانگیں اٹھائیں اور اس کی پیٹھ پر مار دیں، جس سے وہ باغی فوجی زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے اس کے ساتھی اس کی مدد کرنے کو آتے، اس گھوڑے نے اپنے پیروں کی ٹاپوں سے اس کے چتھڑے کر ڈالے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے باغی
ساتھی گھبرا کر بھاگ گئے۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرا سا چھا گیا اور ابا جان جیسے ہی وہ اندھیرا دور ہوا اور میں جب ہوش میں آئی میں نے اپنے آپ کو اس کنویں پر ہی دیکھا۔ دوستو یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اور یہ شان ہے کلیر کے راجہ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ جو بھی بات آپ کی زبان سے نکلی اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ کر دیا، اور وہ باغی فوجی اسی کے گھوڑے کے ہاتھوں مارا گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، اور کامنٹ باکس میں صابر پاک ضرور لکھیں۔ دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔